بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کو پلان طریقے سے علم کے دروازے سے دور کیا گیا، پلان طریقے سے۔ آپ اس کو برا مت مانیے، اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس منبر پہ آ کر چٹکلی اور تفریح کی باتیں کر کر، اچھل کود کے داد دے کر ہم وقت کے امام کو راضی نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ وقت کے امام کو راضی کرنا ہے تو خدا کی اطاعت سے کرنا پڑے گا۔ جس نے خدا کی اطاعت نہیں کی وہ امام کی محبت میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جو فجر میں اٹھ کے 2 رکعت نماز نہ پڑھ سکے وہ امام زمانہ کے لیے گردن نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ محسن حجاجی 32 سال کا جوان، آج کے دور کا جوان ہے۔ کون سا دور ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور، روبوٹ کا دور، انسان مارس پہ جانے کی باتیں کر رہا ہے۔ آج کے دور میں ایک جوان کٹی ہوئی گردنوں کا سردار بن گیا۔ آج کے دور میں کیسے بن گیا؟ جب اسے پوچھا جاتا تھا کہ تم مسجد میں امام بارگاہ میں کیا کرو، کہتا سب سے مشکل کام مجھے دیا کرو۔ سب سے مشکل کام نیاز کی تقسیم کرنا تھا، وہ کرتا تھا۔ تو عالم دین کہتے ہیں، ہم اسے کہتے تھے کہ بہت شکریہ۔ اور وہ اپنے محلے میں بھی نہیں کرتا تھا، دوسرے علاقے میں جاتا تھا تاکہ لوگ اسے پہچانے بھی نہیں۔ یعنی اتنا گمنام، میرا نام نہ ہو، نام نہ ہو۔ عالم دین کہتے ہیں، ہم نے پوچھا کہ بہت شکریہ، تم نے اتنی محنت کی امام حسین کے لیے۔ کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر امام حسین کے لیے کچھ کرنا ہے تو اپنی گردن دینی ہے۔ اور دی اس نے اپنی گردن دی۔ اس کی ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی، آپ دیکھیں۔ اس کے چہرے پر ایک سلوٹ نہیں ہے جب اس کے بدن کے اعضاء کٹ رہے تھے، ایک سلوٹ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے امام کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا، کہ انسان اپنے وجود کو امام پر قربان کرے۔ لیکن ہم نہ نہج و بلاغہ، نہ صحیفہ سجادیہ، نہ قرآن۔ اور اول تو قرآن ہی ہے۔ عزیزان محترم، قرآنی معاشرہ ہوگا تو ناطق قرآن آئے گا۔ قرآنی معاشرہ ہوگا۔ ابھی بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم آیت اللہ بہجت سے پوچھا کہ امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، امام کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا فرمایا؟ تو تم قرآن کو دیکھو۔ کہا کیوں؟ کہا جو قرآن ہے وہی امام ہے، وہ ناطق قرآن ہے، یہ صامت قرآن، یہ صامت امام ہے۔ تو آج قرآن ہم کتنا دیکھتے ہیں دن میں؟ کتنا دیکھتے ہیں؟ اللہ جل اللہ جل، مولا جائیے۔ مولا کہاں ہے؟ قرآن نہیں کھل رہا مجھ سے تو میں یوسف زہرا کو دیکھوں گا۔ عزیزان محترم، عمل، اگر عمل ضروری نہ ہوتا تو یہ زہرا کا لال مدینہ نہ چھوڑتا۔ یہ ہے کمال، کمال اپنی ذات کو امام پر قربان کرے اور بیداری کے ساتھ، بغیر تنقید کیے بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے، بغیر انگلیاں اٹھائے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے کمالات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کے ذکر میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر صرف اس کو پہنچا دیا جائے تو لوگ خود منقلب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا۔ میں ایک ایئرپورٹ پر کافی دیر کے لیے میرا ٹرانزٹ تھا، میں بیٹھ گیا، ایک گورا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو ایسی کھانے کی آفر کر دی۔ وہ بیچارے اتنے اخلاق کے میں مرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ذرا سا ان سے کرٹسی کر لے تو وہ بیچارے احسان اتارنا چاہتے ہیں۔ اس بیچارے نے احسان اتارنے کے لیے اپنی کتاب چھوڑ دی، مجھ سے باتیں کرتے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں ہمارا ایک اسپریچول مہینہ ہوتا ہے رمضان، میں اس کے لیکچرز کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی
رہتا ہوں وہاں گھر کے پاس ایک مسجد ہے اور رمضان میں وہاں بڑی رونق ہوتی ہے اور ہمارے ہمسائے مسلمان ہیں. باتیں کرتے کرتے میں نے اسے درمیان میں مولا امیر کا ایک کال سنایا. جب میں نے اسے وہ امام کا کال سنایا تو بڑا تعجب میں آیا اور بھول گیا کہ اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، اتنا وہ محو ہو گیا. مگر جیسے ہی اس کو یاد ہے اٹھا تو کہنے لگا کہ مسٹر عباس، آج میں نے تم سے کچھ چیزیں سیکھی ہیں. اور میں نے اس کو بتایا کہ یہ جو چیز تمہیں، کیونکہ اس نے اس کال کو دہرایا، میں نے کہا یہ میرا نہیں ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے رسول کے وصی کا کال ہے. خوب کیا تھا؟ ایک کال، مین از بیہائنڈ ہز ٹنگ، انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. اللہم صلی علی محمد و انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. اچھے اچھے کپڑے پہن لیں، بالوں میں جیل لگا لیں، سب کچھ، مگر جب زبان کھولیں گے تو پتہ چلے گا اندر سے کتنا معطر ہے، کتنی خوشبو ہے اندر. زبان کیسا ایک لائن میں امام نے انسان کو ڈیفائن کر دیا، ایک لائن. کیوں؟ کیونکہ انسان کی خلقت سے واقف ہے. خوب یہ کال ہے. ہم کتنا نہج بلاغہ پڑھتے، مولائی، ہم سے بڑا تو کوئی مولائی ہے بھی نہیں. ویسے بھی مولائی حلیے سے نہیں بنتا، مولائی کردار سے بنتا ہے. کردار. سلمان فارسی سے زیادہ کوئی مولائی نہیں، لیکن ایسا مولائی کہ سلمانو منا اہل بیت. سلمانو کیسا مولائی کہ جب ہاتھ میں رسیاں اور گلے میں رسی. سلمان کی نگاہیں علی کی نگاہوں پر، کہ جو مولا اشارہ کرے گا سلمان وہی کرے گا. حالانکہ حضرت ابو ذر نے تلوار پہ ہاتھ، مولائی. ملک اشتر مولائی، دشمن کے خیمے میں پہنچ گیا، تلوار کی نزدیک دشمن تھا، آواز آئی مولا نے بلایا ہے. واپس ایک لمحہ قدم آگے نہیں بڑھایا، واپس. یہ مولائی. شخص بازار میں ملک اشتر پہ اہانت کرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ملک اشتر. جو لوگ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں کون ہے، ملک اشتر ہے. ایک دم پریشان ہوتا ہے، بھوکھلاتا ہے، بھاگتا بھاگتا ڈھونڈتا ہے، دیکھا مسجد میں ملک اشتر بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد پہنچتا ہے، معافی مانگتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو جانتا نہیں تھا. کہا میں مسجد آیا اس لیے تھا کہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کروں. یہ ہے مولا ہے. یہ رنگ میرے وجود میں کہاں ہے؟ مولائی. مولا 1000 رکعت پڑھتے تھے رات کو، مولائی 1% تو پڑھا کرے. 1% کتنی ہے؟ 10 رکعت. ایک وتر تہجد پوری ہو گئی. یعنی مولائی کم سے کم تہجد پڑھتا ہے. عزیزان محترم، آسان نہیں ہے اپنے آپ کو امام پر قربان کرنا. وہی رکاوٹ، وہی اونچائی، وہی زمین کی کشش، وہی میری ذات مجھے نیچے کھینچ رہی ہے. جس دن میں پرواز کروں گا اس دن میری روح میرے بدن سے آزاد ہوگی، اور جس کی آزاد ہو جاتی ہے اسے پھر کوئی روک نہیں پاتا. عزیزان محترم، دنیا گھیرتی ہے،
گھیرتی رہتی ہے. ڈر مگر یہی ہے اگر کامیابی چاہتے ہیں. حر سواری روکا کاروان کو روکا. شب عاشور پریشان ٹہل رہا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں. اور کیا ہوا؟ میں جہنم اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں. اور تم سے شجاع تو کوئی شخص نہیں تھا، کہا قرار جنگ نہیں تھا. پھر بس جیسے ہی حر اللہ اکبر امام کے پاس آیا، پہلے کیا تھا اسے بھی پتا ہے. اگر آزاد ہونا ہے، حر بننا ہے، تو اس در پر ہاتھ باندھ کے آنا پڑے گا. آیا، نام بھی تھا، مقام بھی تھا، مگر وہ جانتا تھا یہ نام اور مقام کمال میں رکاوٹ ہے. اگر کامیاب ہونا ہے اسے چھوڑنا پڑے گا. آئے، مولا معاف کر دے، غلطی ہو گئی. حر اللہ اکبر. حسین کتنا کریم ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ایک رات کی مہلت صرف حر کے لیے مانگی تھی تو کم نہیں ہوگا، کیونکہ حر ابھی تک نہیں آیا. عزاداران محترم، حر جانے لگا، اجازت مانگی، کہا مجھے اجازت دے، میں اہل حرم سے معافی مانگ لوں. سادات کے خیمے کے باہر بیٹھا، خاک کربلا کو سر پہ ڈالا، کہا اے علی کی بیٹیوں، قیامت میں اپنی والدہ سے میرا شکوہ مت کیجیے. اب یہ دیکھیں، آپ جانتا ہے کہ کیا چیز کامیابی ہے. گیا، شہید ہو گیا. امام بدن پہ پہنچے، دیکھیں وہاں امام نے کیا کہا تھا، تیری ماں تیری اعضاء میں بیٹھے، اور حر نے احترام کیا. اب امام نے کیا کہا، حر تمہاری ماں نے تمہارا نام حر کتنا اچھا رکھا. اللہ اکبر. حر آج تم آزاد ہو گئے. حر اور شفاعت کی نشانی حر دنیا میں ہی لے گیا. امام نے اپنی ماں کا رومال نکالا. اللہ اکبر. کتنا خوش نصیب ہے حر. قیامت میں تو دور کی بات، دنیا میں ہی شفاعت لے جاؤ حر. بس عزاداران محترم، مگر حر کو کیا پتا تھا کہ یہ جن سے معافیاں مانگ رہا ہے، کون ذکر کر سکتا ہے بغیر اجازت کے؟ کون ان کا ذکر کر سکتا ہے؟